تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بہت ساری خبریں ہیں اور ان خبروں پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جاپنیز گاڑیاں پسند کرتے ہیں اور اب ان کو بڑی سستی ملیں گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کوہستان سکینڈل چل رہا ہے اور ہمارا یہاں سے کے پی کے اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب کیوں چارج چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسری جو خبر ہوگی اس میں ہم بات کریں گے جناب، ایک لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، لیکن لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا، لیکن پیسے نکلنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کر لیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور کس نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں۔ تو یہ جناب، یہ آج ہمارے پاس تقریباً 4-5 سٹوریز ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا اس میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا جاؤں۔ اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ جو میں کرتا ہوتا ہوں کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں۔ بڑی زبردست خبریں ہیں، آخر تک آپ کو سننا پڑے گا۔ تو جناب پہلے چلتے ہیں، یہ پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، استعمال شدہ گاڑیاں جاپان سے آتی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے اس پر پابندیاں لگ گئی تھیں اور ڈیوٹیوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کہ گاڑی یہاں پہ بڑی مہنگی مل رہی تھی۔ اب آئی ایم ایف نے اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ 5 سال تک کی پرانی گاڑی کو آپ درآمد کر سکیں گے۔ ابھی جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ 3 سال تک ہے، 3 سال کی گاڑی آپ درآمد کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب 5 سال پرانی گاڑی آتی ہے تو ایک تو وہ سستی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیرف جو پہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ اب اس میں جو بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گاڑی جو جتنی مہنگی ہے نا، یعنی آپ کی دسترس سے باہر ہے، وہ کم از کم آ جائے گی۔ چھوٹی گاڑی تو کوئی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فیصلہ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستانی گاڑی ہوگی اس سے 40% زیادہ ٹیکس ہوگا، یعنی جو بھی گاڑی باہر سے آئے گی اسی برانڈ کی یا اسی قسم کی جو سی سی 1000 سی سی ہے، 1500 سی سی ہے، تو جو گاڑی پاکستان میں اس کی جو قیمت ہوگی 40% زیادہ اس کی مجموعی اس پہ ٹیکس ہوگا۔ یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ کسٹم ڈیوٹی علیحدہ ہوگی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہوگی، ریگولیٹری ڈیوٹی ہوگی، اور 10,000 قسم کے ٹیکسز ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ٹیکسز ہیں نا، یعنی اگر ہم کہہ لیں کہ جی کسٹم ڈیوٹی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکسائز ڈیوٹی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، اس کی مجموعی رقم جو ہوگی وہ 40% ہوگی، یعنی 40% سے زیادہ رقم نہیں ہوگی۔ تو اب اس میں اس میں ہونا کیا ہے؟ یہ 2030 تک، یعنی اگلے 5 سال کے دوران اس شرح کو لاتے 10% پہ لایا جائے گا۔ یعنی جو گاڑی پاکستان میں نہیں مل رہی ہوگی، اگر وہ 1 کروڑ کی ہوگی تو وہاں باہر سے آنے والی پہ 10% اس پہ ٹیکس ہوگا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ گاڑی وہاں سے آپ کو سستی ملتی ہے، ظاہر وہ استعمال شدہ گاڑی ہوتی ہے، نئی نہیں ہوتی، تو اس میں ڈیوٹیز میں کمی سے یہ ہو جائے گا کہ یہ شرح بالکل کم ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ جب 5 سال پورے ہوں گے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 10% کم ہوتا جائے گا، یعنی اگر 2025-26 ہے تو اس میں 40% ہو گئی، 26-27 میں 30% ہو جائے گی، اسی طرح چلتے چلتے 2030 میں یہ اس گاڑی کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہ 0 ہو جائیں گی، یعنی پاکستانی گاڑی اور جو وہاں سے آئے گی جاپان سے، اس کی ڈیوٹیز ایک ہی اس کی ہوں گی، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جس طرح یہاں پہ ہم یوز گاڑی خریدتے ہیں
تو وہاں سے جب یوز گاڑی مثال کے طور پر 5 سال پرانی گاڑی آئے گی تو اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہوگا. تو جب 5 سال کی پرانی گاڑی آئے گی تو وہ انتہائی کم قیمت میں آپ کو ملے گی. جو پاکستانی نئی گاڑی ہوگی یا وہ آپ کو مہنگی ملے گی. ہاں البتہ جو گاڑی آپ جاپان میں بھی اسی سن کی بنی ہوگی، یعنی اب 2025 کی ہوگی، یہاں بھی 2025 کی ہوگی، دونوں کی قیمتیں برابر ہوں گی. لیکن جو لوگ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پرانی گاڑی لیں گے وہ ان کو سستی ملے گی کیونکہ وہ اس کی قیمت کم ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں انسینٹیو ہے. دوسرا یہ کہ ایک مونوپلی جو پاکستان کے اندر یہ جو کار مینوفیکچرنگ کی شروع ہوئی ہے اور انہوں نے قیمتیں بڑھانا شروع کر دی ہیں، اس کو ایک چیک ہوگا، اس پر یہ کم ڈاؤن ہوں گی. جب باہر سے گاڑی آئے گی تو ٹھیک ہے پہلے سال اس پہ 40% ہوگا، یعنی 40% وہ مہنگی ہوگی، لیکن بتدریج یہ کم ہوتا جائے گا. تو آخر میں یہ جو پاکستان میں جو گاڑیاں بنتی ہیں نا، ان کی قیمتیں بھی ڈاؤن ہو جائیں گی. اس سے یہ ہے کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 800 600 سی سی 800 سی سی 1000 سی سی اور 1200 سی سی یہ گاڑیاں عام لوگوں کی دسترس میں آ جائیں گی. یعنی عام آدمی بھی، آپ بھی بڑی آسانی سے چھوٹی گاڑی خرید سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے کیا گیا ہے، آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے بہت بہتر ہے. دوسری بات، جو کوالٹی ہے پاکستانی گاڑی کی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور جیپنیز گاڑی کو دیکھ لیں، اس کے اندر جو فیچرز آپ دیکھ لیں، پھر اس کی جو پائیدار ہیں، جس طرح اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ چھوٹی گاڑی اگر پلٹ بھی جائے تو بالکل پچک جاتی ہے، اور اس کے اندر مطلب ہے کہ کوالٹی والا کام نہیں. تو جیپنیز گاڑی جو ہے وہ کوالٹی وائز زبردست ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو اچھی کوالٹی کی گاڑی، اور آپ کے پاس ایک چوائس ہوگی. آپ پاکستانی گاڑی لیتے ہیں، آپ جیپنیز گاڑی لیتے ہیں، اور آپ کون سے سی سی کی لیتے ہیں اور آپ کو کون سی پسند ہے وہ آپ لے سکیں گے. تو ملٹیپل فیچرز کے ساتھ آپ کو اچھی گاڑیاں ملیں گی، اور ایک کمپٹیشن جو ختم ہو گیا ہے. یعنی پاکستان کے اندر اب کمپٹیشن تو نہیں ہے. یہ 2 4 جو کمپنیاں ہیں، ٹویوٹا، ہونڈا اور یہ ٹکسن اور ڈفرینٹ جو بنا رہی ہیں گاڑیاں، ان کی آپس میں اس طرح مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی گاڑیاں بنانا شروع کر دی ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ فیچرز ہیں، ان فیچرز کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیز زیادہ ہے اور یہ کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے ایک خوشخبری ہے. جناب گاڑیوں کے بعد چلتے ہیں 40 ارب اسکیم کی جانب. تو جناب یہ جو اسکیم میں نے ایک سٹوری جو تھی وہ بریک کی تھی، اور آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 40 ارب کون کھا گیا. تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے، نیب اس پہ کام کر رہا ہے. نیب نے کافی ساری ریکوریاں کر لی ہیں، 20 ارب کی ریکوریاں ہو گئی ہیں. گرفتاریوں کا معاملہ چل پڑا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کافی ہلا گلا ہوا، اور وہ بھی ریکوریوں پر زور دے رہے ہیں. حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی بنا لی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس کے سربراہ ہوں گے. اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے. دیکھا جائے گا کہ کس طرح یہ پیسے نکلتے ہیں اور اس کو کیسے روکا جائے. یہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد ایک 16 ارب کا 17 ارب یا 16 ارب سمجھیں 16.5 ارب کا ایک اور سکینڈل آ گیا کہ دیگر اضلاع میں بھی یہ کام ہوا ہے. اب اس میں بڑی خبر بھی ایک یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر بھی یہ جو اکاؤنٹس ہیں سیکیورٹی کے، ڈپازٹ کے، ان کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اگر کے پی میں اتنے بڑے اسکیم آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پنجاب اور سندھ کے اندر بھی امکانات ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ اسکیم نکلیں گے. اب ہوا کیا ہے یہاں پہ، جو جس بات کے لیے میں نے شروع کیا یہ کوہستان کا معاملہ، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب نے کہا اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب کو کہ جناب 14 مئی کو اجلاس تھا، تو 13 مئی کو ان کا اکاؤنٹنٹ جنرل تھے نصیر الدین، ان کا ٹرانسفر ہو گیا. اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ میٹنگ کے دوران کہ جناب اے جی صاحب معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا ٹرانسفر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ چارج نہیں چھوڑیں گے. آپ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بتا دیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت ہے، احکامات ہیں
کہ آپ چارج نہیں چھوڑیں گے کیونکہ کرپشن ہوئی ہے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ملوث ہے، آپ یہاں پہ ذمہ دار تھے تو آپ نہیں جا سکتے۔ اس دوران بات چیت میں ایک دفعہ اے جی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ سارا ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ اس میں CNW ملوث ہے اور فائنانس ملوث ہے۔ تو سب نے احتجاج کیا کہ جناب آپ ممبران نے کہا کہ جی یہ کیسی لینگویج استعمال ہو رہی ہے کہ مجھ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، ہم پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ تو احتجاج پر پھر جو اسپیکر صاحب برہم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کسی کو یہاں پہ ہتھکڑیاں لگوا دوں۔ تو پھر اے جی صاحب جو تھے نصیر الدین صاحب نے وہاں پہ فوری طور پہ معذرت کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب 13 کو ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے، 14 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی احکامات جاری کرتی ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے۔ جناب 15 تاریخ کو جو ہمارے اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اپنا چار چھوڑا اور چلے گئے۔ اب اس میں جو کام کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب وہ گئے کہاں پہ ہیں، ان کو جناب ڈی جی میں لگا دیا گیا ہے۔ اور ڈی جی کیا کہاں لگا دیا گیا ہے کہ جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی، ویجیلنس ہوگی، جو بھی رپورٹیں آئیں گی وہ ساری وہ جناب ان کے انڈر ہو گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک تو گپلا یہاں پہ ہوا ان کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، 1 سال وہ یہاں پہ تھے، یہ گپلا ہوتا رہا۔ اب جا کے ان کو ڈی جی لگا دیا ہے، جہاں پہ یہ ساری کمپلینٹس، انویسٹیگیشنز اور یہ سب شکایات آئیں گی نا، وہ وہاں بیٹھ کے جناب اس کو دیکھیں گے۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی، کتنا ظلم ہے کہ ایک بندہ وہیں پہ بیٹھ کے سب کچھ کر کے اب وہاں چلا گیا ہے، تو وہاں بیٹھ کے وہ کیا کرے گا؟ وہ ساری کمپلینٹس کو دیکھے گا۔ یہ ہے پاکستان۔ تو یہاں پہ جو بعض اوقات میں سوچتا ہوں نا، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک مافیا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد اس کے لیے پورا ایک بندوبست انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے یہ عہدہ، چونکہ ان کے پاس ہے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ پر ایسے بندے کو بٹھانا چاہیے جو خود انڈر انکوائری ہو۔ یہ جو نیب انکوائری کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آڈیٹر جنرل بھی تو، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل بھی تو اس میں ہے، ان کا نام بھی تو ہے نا، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیسے ساری بل کلیئر کیے، اربوں کی معاملات ہیں۔ بہرحال بڑا افسوس ہے اس بات پہ۔ اب جناب چلتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بڑا اچھا کام جو کیا وہ ہیلتھ کارڈ کا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے اندر 10 لاکھ تک کی کوریج ہے۔ پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اس طرح بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اس طرح کینسر کا ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، تو جو ایسی موذی امراض ہیں ان کو بھی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ساتھ لائف انشورنس کو بھی ڈال دیا گیا کہ 60 سال سے نیچے ہوں گے تو آپ کو 10 لاکھ ملے گا، اس سے اوپر ہوں گے تو 5 لاکھ ملے گا۔ یہ بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ ابھی تک تو کسی کو ملے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، ایک مریض کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، وہ جناب قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد چلا گیا، وہاں پہ ڈونر کا بندوبست کیا انہوں نے، معاملات ہو گئے۔ اب بھی آپریشن کی ڈیٹ ہو گئی۔ اب محکمہ صحت نے اگلے دن ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک جاری کر دیا، ایک ویڈیو بیان بھی اور وہ بھی کلپ بھی، کہ جناب خیبر پختونخوا میں پہلا لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ صحت کارڈ کے ذریعے ہوا ہے اور اس پر 62 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ تو ایک خوشی کی بات تھی، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا 62 لاکھ روپیہ غریب آدمی نہیں دے سکتا، اور 62 کیا 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا، تو 62 لاکھ تو دور کی بات ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ کوئی گھر بیچے تو اور بات ہے، کوئی زمینیں بیچ دے تو اور بات ہے، ورنہ اتنے پیسے کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ زبردست ایک قدم ہے۔ اب اس کے اندر گپلے تو پہلے بھی ہوتے رہے، مطلب ایسے ہسپتال تھے جہاں پہ آپریشن ہوئے نہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے جناب آپریشن کے نام پہ پیسے نکلوائے، پھر جس کو آپریشن کی ضرورت نہیں تھی وہاں ان کا آپریشن ہوتے رہے۔ تو یہ بہت بڑے گپلے اس کے اندر ہوئے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، ابھی آپریشن نہیں ہوا۔ اچھا کیا ہوا کہ جب یہ انہوں نے ایک چلا دیا تو لوگوں نے معلومات کی، ظاہر ہے لوگ پہ رابطہ، تو جناب وہ متاثرہ بندے نے بتایا کہ جناب میرا آپریشن ابھی نہیں ہوا، وہ ڈونر جو تھا میرا، جس نے لیور ٹرانسپلانٹ جو ان کا بندوبست کیا تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو لہٰذا آپریشن جو ہے مؤخر ہو گیا، موت ابھی نہیں ہو سکا۔
اب ان کو اتنی لا علمی ہے کہ بھئی پہلے آپ جاری کر رہے ہو بیان، وہ پتہ کر لو کہ آپریشن ہوا بھی ہے کہ نہیں. وہ آپریشن نہیں ہوا. اب کتنی صبح کی ہے. یعنی ایک کام ٹھیک ہونے جا رہا تھا، تھوڑا انتظار کر لیتے، مریض کو تھوڑا بہتر ہو جاتا ایک دو دن میں، پھر اس کے بعد آپ ویڈیو بناتے، جا کے آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے، اور ایک اچھا کام ہے، اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ہوائی جو ہے نا یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو ایک چیز اچھی بلی ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ بیوروکریٹس کی یہ بڑی عجیب سی حالات ہیں. اب چلتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دو خبریں ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ریلیف نہیں مل رہا. بار بار بات ہوتی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے پاک انڈیا جنگ کے حوالے سے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی رہائی ہونے والی ہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری. مختلف جو ہیں وینکرز اور صحافی، انہوں نے جو ہے نا روزانہ ایک نئی کہانی ہوتی ہے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات نہیں ہے، انہیں مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے. مذاکرات کس پہ ہونے چاہیے؟ ہمیں اکانومی پر بات کرنی چاہیے، ہمیں سیاسی معاملات پہ، الیکشن پہ بات کرنی چاہیے. میں نے اس دن بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک راستہ لیں. راستہ بغیر دیکھیں نا، میں نے کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے نہیں دے رہی. ٹرمپ صاحب کا معاملہ ختم ہو گیا. ٹرمپ صاحب جو آنا تھا ہمارے لیے وہ نہیں آئے، نہ انہوں نے کوئی بیان جاری کیا عمران صاحب کے حق میں، الٹا حکومت کے حق میں جاری کر گئے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور میں ان سے دوستی اور تجارت کرنا چاہتا ہوں. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ احتجاج یہ کر نہیں سکتے. احتجاج کا معاملہ جب سے جنید صاحب آئے ہیں بالکل ہی ماٹھا ہو گیا ہے. نہ ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ وہ کر سکیں گے، نہ وہ بڑا احتجاج کر سکیں گے. تو کوئی راستہ انہیں دینا چاہیے. اب ان کو ایک اندر پارٹی کے اندر سے ایک معاملہ اختلاف ہے. کوئی انہیں کہتا ہے کہ جناب آپ بات چیت کریں، کوئی کہتا ہے نہ کریں. تو ایک عجیب سا پارٹی کے اندر اختلافات، اور ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے. اب دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا کہ آج ملاقات تھی، بہنیں بھی پہنچ گئی تھیں اڈیالہ جیل، اور وکلاء بھی پہنچے ہوئے ہیں. اور بیرسٹر گوہر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اسی ہفتے رہا ہو جائیں، کیونکہ ایک کیس ہے ان پہ القادر ٹرسٹ کا. تو یہ اگر کیس اس کی بھی ضمانت ہو جائے تو چلیں وہ نکل آئیں گے باہر. لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کی رہائی ممکن ہو جائے. تو ایک اچھی ان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک پازیٹیو وہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو مایوس نہیں ہوں. لیکن معاملہ ایسا ہے نا کہ تحریک انصاف کے اندر ہی لوگ ہیں جو مایوسیاں بھی پھیلاتے ہیں، جو اختلافات بھی پیدا کرتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایجنڈا اسی پہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، ان کی دکان چلتی رہے گی. عمران خان صاحب باہر آئے تو سب لوگوں کی وہ جو دکانیں ہیں نا وہ ساری بند ہو جائیں گی، چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، جو بھی ہیں سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ پھر تو وہ ہوں گے اور خود وہ براہ راست بھی وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے، لوگوں سے بھی ملیں گے، تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اب جو کبھی کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے نہیں ہو رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں، کچھ لوگ تردید کرتے ہیں. بہرحال اب یہ موسم دیکھیں، شدید گرمی ہے اور عمران خان صاحب جیل میں دن گزار رہے ہیں. مشکل ہے، کس ایج بھی ہے، ظاہر اس ایج میں مشکل ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں. تو وہ ان کی مشکلات ہیں، تو مشکلات ظاہر ہے جیل میں مشکلات ہی ہوتی ہیں. جیل میں تو کوئی آرام سے نہیں رہتا. لیکن جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود تو کچھ پاکستان میں ہیں، کوئی پاکستان سے باہر ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اے سی میں بیٹھتے ہیں اور اے سی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں کریں، جی کوئی بات ہی نہ کریں جی. تو یہ لوگ جو ہیں خود باہر بیٹھ کے دوسروں کو جو ہے نا وہ ذلیل کروانا چاہتے ہیں. بہرحال پاکستانی سیاست ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی لمحے معاملات بدل بھی سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ PSL ہوا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دو ساتھی، یعنی ARY کے
جو مالک تھے وہ بھی، اور دوسرا جو ان کے ساتھ کافی معروف ایکٹر ہیں وہ بھی جناب آپ نے ان کو بھی جلوہ گر ہوتے دیکھا۔ تو یقیناً کچھ لوگوں نے ڈیل کر لی ہے۔ میں حمزہ علی عباسی کی بات کر رہا ہوں۔ حمزہ علی عباسی جو تھے انہوں نے پی ایس ایل میں تھے، اور انہوں نے آ کے جو تقریب تھی اس میں انہوں نے کمپیئرنگ بھی کی، اور اسی تقریب میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اسی میں جو ہیں سلمان اقبال جو ہیں RY کے وہ بھی موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور اپنے لیے سپیس پیدا کر لی ہے، اپنے لیے انہوں نے جگہ پیدا کر لی ہے، اپنے لیے فائدے اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اور دیگر جو PTI کے لوگ ہیں وہ آج بھی جیلوں میں ہیں، وہ آج بھی مشکلات میں ہیں، ان کا کوئی نہیں سوچتا۔ تو آج ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔